مولانا فضل الرحمان مدارس کے معصوم بچوں کے سر پر خود کو سیاسی قوت منوانے کی کوشش کرتے رہے۔ حالیہ خطاب میں انہوں نے بالواسطہ تنقید کا رخ ان قوتوں کے خلاف رکھا جو ملک کو داخلی اور خارجی خطرات سے تحفظ دلانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ سب سے پہلے ایک اہم سیاسی حقیقت بیان کرتا چلوں کہ جب بھی مولانا کو اقتدار سے دور کیا جاتا ہے تو اسلام اور خصوصاً مدارس خطرے میں آ جاتے ہیں۔ قصور میں تحفظ مدارس دینیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے موصوف نے فرمایا کہ موجودہ حکومت پر عوام کا اعتماد نہیں۔ حضور سے عاجزانہ سوال یہ کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں وہ مینڈیٹ درست ہوتا ہے، اور جہاں آپ کو ہڈی نہ ڈالی جائے وہاں حکمران ناجائز کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہمارے جوانوں کی قربانیوں کو ٹیکس کے پیسے سے جوڑ کر مولانا کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے تنخواہ لیتے ہی مرنے کے لیے ہیں۔ جناب سے سوال یہ، آپ اپنے بچوں کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے، ہم سارے پیسے آپ کو دے دیتے ہیں، فوج کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے جب مریں گے تو آپ ایسی ہی تقریر فرمائیں گے۔ ایسی صورتحال خدا نہ خواستہ اگر پیش آ جائے کہ فوج کو پیچھے ہٹا لیا جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو عراق، سوڈان، لیبیا، افغانستان بننے سے کون روک سکتا ہے؟ سر، سیاسی قوتیں کیا کر رہی ہیں کیا نہیں کر رہی ہیں اس سے قطع نظر پاکستان کی فوج ہے جس کی وجہ سے ہمارا حال وہ نہیں ہوا جو دیگر مسلم ممالک کا ہو چکا ہے۔ اب ذرا مولانا کے سیاسی کیریئر پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب، آپ کی اپنی سیاسی حقیقت مذہب فروشی اور اقربا پروری کی زندہ مثال ہے۔ آپ باقی سب باتیں چھوڑیں، آپ کو جو موقع ملتا ہے آپ اس کا تو ہمیں حساب دیں۔ ایوان بالا کے لیے نمائندگان منتخب کرنے کے لیے آپ کسی پارٹی ورکر یا رہنما کو کیوں منتخب نہیں کرتے، بلکہ اربوں خربوں دان کرنے والوں کو فوقیت کیوں دی جاتی ہے JUI کی سینیٹرشپ کے لیے؟ ضیاء دور سے لے کے PDM حکومت تک مولانا آپ کی سیاسی اتحاد ہمیشہ انہی قوتوں سے کیوں جڑے جو بہتر ہڈی ڈالتے رہے؟ ملک کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ ڈیزل پرمٹ کی خود مختص سے لے کر مشرف دور کی KPK میں صوبائی حکومت اور مراحتیں لوٹنے تک جناب ہر سیاسی اتحاد سے قبل اپنے حصے کی ہڈی کے معاملات طے کرتے آئے ہیں۔ ہمیشہ اپنی جماعت نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لیے مال اور مراحت حاصل کرنے میں لگے رہے۔ اپنے بیٹے کو وفاقی وزیر بنایا، بھائی کو وزیر بنوایا، میئر لگوایا، داماد کو گورنر تک بنوا دیا، قریبی رشتہ دار کو وزیر اعلیٰ تک بنوایا، مگر مولانا کے ماننے والے کبھی ان کی سیاسی منافقت اور اقربا پروری کی پرواہ نہیں کرتے۔ نہ کریں، ان کا ووٹ بینک ہے، کیونکہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر مدارس کے معصوم طلبہ اسٹریٹ پاور دکھانے اور سیاسی اور مالی اور خاندانی فوائد اٹھانے کے لیے ہی استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ 2002 میں اس وقت کے حالات کے پیش نظر مذہبی جماعتوں کے اتحاد MMA کو بھرپور عوامی نمائندگی کرنے کا حق ملا، اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف موصوف مولانا فضل الرحمان صاحب کو چنا گیا۔ گو کہ امریکہ بہادر سمیت تھوڑی سی بھی اہمیت رکھنے والے ہر در پر مولانا بھرپور منت ترلا کرتے نظر آئے کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے، تاہم ایسا ممکن نہیں ہو سکا اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ پھر بھی خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنی اور مولانا کا ایک قریبی رشتہ دار وزارت اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوا۔ بعد ازاں اتحادیوں کے منع کرنے کے باوجود بھائیوں، بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں کے لیے مراحت حاصل کرنے کی کوشش میں اور اسی کے باعث اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں مذہبی جماعتوں کا یہ اتحاد پارا پارا ہو گیا، اور ملک میں سیاسی پریشر گروپس اور بھی موجود ہیں جو اپنی سیاسی پاکٹس رکھتے ہیں اور بارہا حکومت کو حمایت کرنے کے لیے بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ اور مولانا کی جماعت JUI چونکہ دیوبند مکتبہ فقہ نمائندہ سمجھی جاتی ہے، لہذا موجودہ حالات کے پیش نظر اس کی اہمیت بے انتہا بڑھ چکی ہے۔ ریاست پاکستان کے خلاف لڑنے والے خارجی ہوں یا پڑوس کا فتنہ طالبان، یہ سب اسی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی حد تک مولانا کے زیر اثر بھی ہیں۔ اگر فضل الرحمان صاحب نمائندگی اور سٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کریں تو بڑا فرق ڈالنے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس انداز سے مولانا اپنی جماعت کو رینٹے پارٹی بنا کر ذاتی اور خاندانی مراحت کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا عمل کا کسی اور جماعت یا رہنما کو حاصل نہیں ہے۔ سیکیورٹی معاملات ہوں یا قانونی اور آئینی ضرورت، ریاست یا حکومت کو مولانا کی سیاسی حمایت کے لیے بدلے میں انہیں ہڈی ڈالنا ضروری ہے۔
طالبان کے معاملے پر بھی ان کا جھکاؤ ریاست سے زیادہ خوارج کی جانب نظر آتا ہے، اور یہ بار بار مذاکرات کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں ان فورسز سے جو درجنوں کے حساب سے ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی مولانا ان شہید ہونے والے جوانوں کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تنخواہ ہی اسی کام کی لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا کسی نظریے کے پیش نظر ایسا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے مثال کے طور پر ماضی قریب کی انتہائی بارسوخ ذرائع سے یہ خبر دے سکتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں حمایت کے لیے بھی مولانا کو راضی کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم ایک کاروباری شخصیت نے 5 ارب روپے دیے۔ لاہور کے مضافات میں ان کے بیٹے کو مدرسہ تعمیر کرنے کے لیے زمین اور تعمیر کے لیے پیسے، اسلام آباد میں گھر، ڈیرہ غازی خان میں متعدد پراپرٹیز بھی اس بزنس ٹائکون نے مولانا کو فراہم کی۔ دیگر نوازشات اس کے علاوہ ہیں جو مولانا کو مطمئن کرنے کے لیے اور ان کی سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے بطور ہڈی انہیں دی گئیں۔ یہ وہ تلخ سیاسی حقائق ہیں جن کو جھٹلانا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کسی بھی رہنما کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔